دجال کے دور میں ہر چیز وہ الٹ ہو جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا جیسے کہ اس کا جنت دوزخ ہوگا اور اس کا دوزخ اصل میں جنت ہوگا. تو اس وقت ماڈرن ویسٹرن سویلائزیشن جو ہے پرٹیکولرلی انہوں نے جس لائف سٹائل کے پیچھے ہمیں لگا دیا اور جن ویلیوز کے پیچھے ہمیں لگا دیا وہ اٹ سیلف بہت بڑی ڈسیپشن ہے. ہماری ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہیں سکسیس کی, ہماری نالج کی ڈیفینیشن چینج ہو گئی ہے. ہم نالج کسی اور چیز کو سمجھتے ہیں کچھ اور, سکسیس ہم ایک چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن قرآنک ڈیفینیشن آف فلاح اور سکسیس ٹوٹلی کچھ اور ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ڈیموکریسی اس کو ڈسیپشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا کہ فریڈم ہے, لیکن اصل میں وہ سلیوری ہے. ماڈرن ڈیموکریسی کا نعرہ لگا کے انہوں نے مسلم کنٹریز کو کانکر کیا لیکن اصل میں انسلیو کیا. تو دیکھیں نا کہ ڈسیپشن اس لیول کی ہے کہ دکھایا یہ جا رہا ہے کہ آزادی دی جا رہی ہے, دکھایا یہ جا رہا ہے کہ تمہارے فائدے کی بات ہے, دکھایا یہ جا رہا ہے کہ بہترین چیز تمہیں پریزنٹ کی جا رہی ہے, لیکن اصل میں وہ سارا کا سارا دجل ہے. اور جیسے جیسے انسان اس میں پڑھتا جائے گا, جیسے جیسے پڑھتا جائے گا تو وہ اصل حقیقت سے دور ہوتا جائے گا, یعنی دین سے دور ہوتا جائے گا. اور یہی اصل میں فتنہ دجال کا بہت بڑا امپیکٹ ہے کہ ایک انسان کو پتہ بھی نہیں لگے گا لیکن وہ اس طرح سے دجل میں انوالو ہو جائے گا, اس طرح ایلوژن میں انوالو ہو جائے گا, ڈسیپشن میں انوالو ہو جائے گا کہ وہ اپنے اصل کو بھول جائے گا, اپنے مقصد کو بھول جائے گا, آخرت کو بھول جائے گا. اور مسلمان ہونے کے باوجود بھی جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ صبح کو مومن شام کو کافر, یا شام کو مومن صبح کو کافر. مسلمان ہونے کے باوجود وہ ان ویلیوز کو چیز کرے گا, ان فلسفیز اور ازمز اور سکزمز کے پیچھے جائے گا جو ٹوٹلی غیر شرعی ہیں. تو یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بھی کہا کہ اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ماڈرن سویلائزیشن ہے یہ پیور دجالک سویلائزیشن ہے, دجل پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے, دھوکے پر مبنی ایک سویلائزیشن ہے. یہ جتنے ازمز اور سکزمز ہیں جن کے پیچھے ہم لگتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بہت کامیاب ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں, اصل میں اتنا بڑا دھوکہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنا زیادہ ان کے پیچھے چلے جائیں اور جب اینڈ میں آنکھ کھلے تو بہت لیٹ ہو جائے, تب ریپینٹ کرنا بھی بہت لیٹ ہو جائے, اور تب جب اصل دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں. یہی دجل ہے نا کہ ہم اتنا زیادہ متاثر ہو جائیں فتنہ دجال سے, اور جس طرح گلیمرائز کر کے وہ چیزوں کو دکھائے گا, ہم اتنا متاثر ہو جائیں اس لائف سٹائل سے کہ جب اصل ٹھوس دین ہمارے سامنے آئے تو ہم انکار کر دیں, ہم کہیں کہ نہیں یہ تو دین ہو ہی نہیں سکتا. دیٹ از دی الٹیمیٹ دجل, رائٹ. تو بہرحال اب دیکھیے کہ یہ جو ون آئی کا کانسیپٹ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے صرف دیکھ سکتا ہوگا, اس کو کچھ سکولرز نے, میں نے آپ کو بتایا, میٹافوریکلی لیا ہے, کچھ نے لٹرل لیا ہے. ہمیں دونوں پاسبلٹیز کو دیکھنا ہے سمجھنے کے لیے. اٹ کوڈ بی میٹافوریکل, اٹ کوڈ بی لٹرل, اور ہم اس کو لٹرل بھی لیں گے کہ یس اس کی شکل و صورت ویسی ہی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن اگر اس کو میٹافوریکلی دیکھا جائے جیسے کچھ سکولرز بیان کرتے ہیں, ٹو نیم ون, ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کہتے تھے کہ دجال اور اس کے فالوور صرف مٹیریل آئی سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے, یعنی ان کی جو روحانی آنکھ ہے وہ بند ہوگی, ان کی جو انٹرنل آئی ہے, جو دل کی آنکھ ہے, جو ایک نور ہے, وہ بجھ جائے گا اور انہیں ریالٹی سامنے ہونے کے باوجود بھی نہیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو آج ایسے ہی ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے سامنے کلیئر پتہ لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے, لیکن کتنے لوگ اسے غلط کہتے ہیں, بلکہ لوگ اسے فالو کرنے لگتے ہیں, غلط تو دور کی بات فالو کرنے لگتے ہیں. دیکھیں ایک سوشل میڈیا انفلوئنسر ہے, آج وہ نوجوانوں کو نچا رہا ہے اپنی انگلیوں پہ, یعنی وہ کوئی گانا لانچ کرتا ہے سب فالو کرتے ہیں, دس از دجل. وہ کوئی البم نکالتا ہے سارے پیچھے جاتے ہیں, سارے پرچیز کرتے ہیں, یعنی برائی کو پرچیز کیا جا رہا ہے. تو اسی سے آپ دجال کے فتنے کا امپیکٹ کا جو ہے اندازہ لگا لیں کہ اگر ہم سے ایک سنگر نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہم سے ایک ٹرینڈ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, ہیش ٹیگ, ہم سے جو ہے وہ ایک انفلوئنسر کا کنٹینٹ نہیں ریزسٹ ہو پا رہا, اور پھر اگر ضعیف الاعتقادی کی بات کی جائے تو دیکھیں آج بہت سے لوگ جن کا عقیدہ خدا نہ خواستہ ٹھیک نہیں ہے, وہ عاملوں کے پاس جاتے ہیں, بابوں کے پاس جاتے ہیں, پیروں کے پاس جاتے ہیں, کیسی کیسی باتوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں جا کے, اور اللہ تعالیٰ پر کتنا توکل کمزور ہوتا ہے, لٹرلی پیروں کو خدا بنا لیتے ہیں. تو دیکھیں وہی بات ہے کہ دجال جب آئے گا تو پھر وہ تو سب سے بڑا پیر ہوگا ان دیٹ سینس, اس کے ہاتھ میں تو پھر بہت سے سولوشنز ہوں گے. تو سمجھ یہ لگی کہ دجال سے بچنے کے لیے عقیدہ سٹرونگ کرنا بہت ضروری ہے, عقیدہ کے بارے میں پڑھنا. اور اس میں آپ کو ایک بک بھی ریکمینڈ کر دیتا ہوں, ڈاکٹر بلال فلپس کی بک ہے فنڈامنٹلز آف توحید, بہت اچھی کتاب ہے عقیدہ کے اوپر, جس میں انہوں نے ماڈرن مسائل کو سامنے رکھتے ہوئے عقیدہ پر بات کی. تو دیکھیے عقیدہ سے یہاں پہ مراد ہے توحید. جتنی توحید سٹرونگ ہوگی
جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں پتا ہوگا اتنا انسان دجال سے ڈسیو ہونے سے بچ جائے گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارا رب کانا نہیں ہے، دجال کانا ہوگا، تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس سے مراد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہو سکتا، دجال ڈیفیکٹیو ہوگا، دجال کی آنکھ ڈیفیکٹیو ہوگی، دجال کا سسٹم ڈیفیکٹیو ہوگا، نظر بہت خوبصورت آ رہا ہوگا لیکن اصل میں شدید ڈیفیکٹیو ہوگا۔ اور کون اس ڈیفیکٹ کو ریکگنائز کرے گا؟ وہی جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، وہی جو اللہ رسول کی بات کو فالو کرتا ہے، وہی جس کا عقیدہ پختہ ہے، وہ پہچان لے گا اس ڈیفیکٹ کو، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں۔ اور جو اس کے ماتھے کے درمیان کفرہ ہے، obviously اس کی جو سیویلائزیشن ہوگی، جو پورا سسٹم ہوگا، وہ بھی کفرہ پر بیسڈ ہوگا، کفر پر بیسڈ ہوگا، کفریہ آئیڈیالوجیز پر بیسڈ ہوگا۔ لیکن obviously وہ ساری آئیڈیالوجیز ازمز اینڈ اسکزم will be disguised as something beautiful, something which give freedom۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک چیز ریوزٹ کرائی ہے کہ اتنا بڑا یہ فتنہ ہے اور کئی لوگ اس میں ملوث ہو جائیں گے، میجورٹی ہیومینٹی اس میں ملوث ہو جائے گی اور ان کو پتہ بھی نہیں لگے گا کہ وہ ملوث ہے۔ تو ہمارا دیکھیں گول، یہ باتیں ڈسکس کرنے کا مین گول یہ ہے کہ ہمیں سیلویشن چاہیے، ہمیں جنت چاہیے، ہمیں اس فتنے سے نجات چاہیے، ہم نے اس فتنے سے بچنا ہے۔ تو اس لیے ہم اس کو اتنی ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ ڈسکس کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ سو کچھ باتیں جو رہ گئی تھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے میں نے آپ سے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں دجال کے ٹائم پہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے لوگ عادی ہو جائیں گے، سیکریٹ سسٹم آف ٹائم سے نکل کے سیکولر سسٹم آف ٹائم فالو ہوگا۔ اور میں نے آپ کو اس کی ایک مثال دی تھی، ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ باؤنڈ ہے۔ سیکولر سسٹم آف ٹائم کیا ہے؟ کہ ایک خاص ایج تک ہی پڑھنا ہے اور ایک خاص ایج میں جا کے شادی کرانی ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ہم اس بری طرح باؤنڈ ہو چکے ہیں کہ کوئی جلدی نکاح کرنا بھی چاہے، جلدی شادی کرنا بھی چاہے تو اس کے لیے بہت 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 مشکل ہے۔ کوئی بندہ جلدی کمانا بھی چاہے تو اس کا ذہن اتنا بند کر دیا گیا ہے کہ نہیں، ڈگری کے بغیر تم کما ہی نہیں سکتے اور ڈگری سے ہی کمایا جاتا ہے۔ تو دیکھیں یہ اللہ رسول کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہے، نہ باؤنڈریز ہیں۔ اللہ رسول نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، ایک مرد جب بالغ ہو جاتا ہے، ایک بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اس کی شادی کی جا سکتی ہے۔ یہ کوئی لمٹ نہیں ہے کہ پہلے ڈگری کرے گا، مینیجر بنے گا یا بہت پیسے کمائے گا۔ یہ تو سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ ہمیں باؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ عورتوں کی عمریں بڑھ رہی ہیں، ان کو باؤنڈ کر دیا گیا سیکولر سسٹم کے ساتھ، ان پہ کچھ لمیٹیشنز لگا دی گئی ہیں۔ اسی طرح سیکولر سسٹم آف ٹائم آپ دیکھیے، وہ ایجوکیشن سسٹم پرانے دور میں کیا ہوتا تھا، میں نے آپ سے لاسٹ ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ اجازت سسٹم ہوتا تھا۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم تھا وہ اجازت سسٹم پر بیس تھا۔ جو بیت الحکمہ ہمارا ایک بہت بڑا ادارہ تھا بغداد میں عباسڈ کیلیفیٹ کے دور میں، اس میں کیا ہوتا تھا کہ اگر ایک بچہ بہت ذہین ہے، انٹیلیجنٹ ہے اور وہ کسی بڑی کلاس میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور امتحان پاس کر لیتا ہے تو اس کو اس کی ڈگری دے دی جاتی تھی۔ That child was not bound with that education system کہ بس وہ 12 جماعتیں ہی پاس کرے گا تو پھر آگے موو آن کرے گا۔ بہرحال یہ تو کچھ ڈسکشنز ہیں اسکول سسٹم کے اوپر، ایجوکیشن سسٹم کے اوپر، لیکن ان شارٹ آپ میرا پوائنٹ سمجھ گئے ہوں گے کہ دجال کے دور میں سیکولر سسٹم آف ٹائم کے ساتھ لوگ کچھ اس بری طرح سے پھنس جائیں گے، باؤنڈ ہو جائیں گے کہ وہ دینی ڈیوٹیز کو بہت کمپرومائز کر رہے ہوں گے، بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا ان کا اس سسٹم کو فالو کرتے ہوئے۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کا ایمان خطرے میں ہے۔ یونیورسٹیز کا ماحول دیکھ لیجئے، وہاں پہ طرح طرح کی چیزیں ہمارے اوپر تھوپی جا رہی ہیں اور ہم سے کروائی جا رہی ہیں۔ وہ ایتھوز ہم پر تھوپے جا رہے ہیں، ہماری خواتین پہ، ہمارے بچوں پہ، جو سیکولر ایتھوز ہیں، جو لبرل ایتھوز ہیں۔ یعنی ہماری خواتین کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تمہیں نوکری تمہاری بیوٹی کی وجہ سے ملے گی، تمہاری لکس کی وجہ سے ملے گی، اور اس سے یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ دس از ایکچولی فریڈم۔ یعنی یو کین بی اے ریسیپشنسٹ، اٹس اے گڈ جاب obviously, or you can be a saleswoman because you are going to attract the customers through your beauty and the beauty of your voice. Obviously یہ دیکھیں نا کس طرح کا دجل، کس طرح کا دھوکہ unfortunately اس کے ساتھ باؤنڈ کیا جا رہا ہے۔ پھر کچھ اور ایٹریبیوٹس آپ کو دجال کی ایج کے بتاؤں تو دیکھیں اگنورنس اور مس انفارمیشن بہت پیک پہ ہوگی، اور آج سوشل میڈیا کی وجہ سے مس انفارمیشن بہت پیک پہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے انسان کو پتہ ہی نہیں لگتا، کوئی بھی نیوز کو کسی بھی طرح سے پیش کیا جا سکتا ہے، اور سیلیبریٹیز اپنے لائف سٹائل کو اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ millions of people they get inspired by their lifestyle, they believe that this is the ultimate success, this is what we should do, this is how we should live. یہ بڑے بڑے جو ہائپر سکسیسفل مین ہیں، ان کی لائفز پر کتابیں لکھی گئیں، انفارمیشن پھیلائی گئی ان کی لائفز کے اوپر، اور millions of people got deceived کہ یہ ہے کامیاب لوگ۔
So that is what I call misinformation and ignorance. और फिर extreme illusion. Illusion क्या होता है कि एक चीज नजर आ रही होती है लेकिन असल में वो रियलिटी नहीं होती, वो आपके सामने है। मूवीज के थ्रू, टीवी सीरीज के थ्रू एक ऐसा लाइफस्टाइल दिखाया जाता है जो हमें भी पता है कि बहुत नुकसानदेह है, लेकिन इल्यूजन में आके इंसान उसको फॉलो करता है। फिर अनहेल्दी फूड की वो एज होगी बहुत ज्यादा। GMOs, आज हमें पता है कि हमें जो खिलाया जा रहा है अल्लाह ही जानता है क्या खिलाया जा रहा है। जो वैक्सीन लगाई जा रही है अल्लाह नोज बेस्ट कि वो क्या है। जो मेडिसिन हम खाते हैं अल्लाह ही जानता है, जाहिर है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो क्या गेम करती है। लेकिन पर्टिकुलरली अनहेल्दी फूड, इसका इशारा मिलता है हदीस में कि उसके दौर में चीजें भी फेक होंगी, जिसको हम हेल्दी चीज समझ रहे होंगे वो अनहेल्दी होगी। इसी तरह फेक पीपल विल हैव फेक आइडेंटिटीज, पीपल विल हैव फेकनेस, दे विल लूज जेन्युइनिटी जिसे कहें कि जेन्युइन होना, दे विल लूज दैट थिंग, और फेक लाइफस्टाइल होगा लोगों का। तो आज ये सारी चीजें हमें अपनी आंखों के सामने दिख रही हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत से लोग दे आर फॉलोइंग इट, बहुत से लोग वो इनके पीछे जा रहे हैं। क्या वजह है? इस वजह को इंशाल्लाह हम एक्सप्लोर करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्नद अहमद की हदीस है, वेरीली प्रीसीडिंग द फॉल्स मसाया विल बी ईयर्स ऑफ डिसेप्शन। दज्जाल के आने से पहले जो साल है वो ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ डिसेप्शन होंगे। द ट्रूथफुल आर बिलाइड, लायर्स आर बिलीव्ड। झूठों पर यकीन किया जाएगा, सच्चों को झुटलाया जाएगा। द ट्रस्टवर्दी आर डिस्क्रेडिटेड, द ट्रेचरस आर ट्रस्टेड एंड द डिसग्रेसफुल स्पीक। और आज हमारे सामने है यूनाइटेड नेशंस, आप देख लें किन लोगों के हाथ में है। इवन अमेरिका किस तरह से इजराइल की फेवर कर रहा है, झूठी गवाहियां हैं, मीडिया पूरा झूठ पर मबनी है, सारा जो न्यूज एजेंसी है वो झूठ पर मबनी है, अपने मुताबिक न्यूज दिखाते हैं। मल्टीट्यूड्स ऑफ पीपल दे गेट डिसीव्ड, जो सच होता है उसको छुपाया जाता है, जो झूठ होता है उसको ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है, झूठा नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। तो ये सारी चीजें जो ईयर्स ऑफ डिसेप्शन है वो इस वक्त हमारे सामने है, और डिसेप्शन बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। तो ये हमारे नबी ने वार्न किया कि फॉल्स मसाया से पहले डिसेप्शन बहुत आम हो जाएगी। आप देखिए, डेमोक्रेसीज इन रियलिटी स्लेवरी, नेचुरल फूड जिसको नेचुरल हम कहते हैं, दैट इज इन फैक्ट इन रियलिटी GMO, genetically modified food. Vaccination is a hoax, obviously. And then जो टेलीविजन पे है, न्यूज वगैरह लगती, तब से लगते हैं हमें पता है वो फेक विजन है सारा। और फिर बैंक, जो बैंकिंग सिस्टम है, जो सूदी निजाम है, वो कितनी बड़ी डिसेप्शन है। अल्लाह ताला ने सूद को तबाह करने का जो है वो कुरान मजीद में जिक्र किया कि सूद को डिस्ट्रॉय कर देगा अल्लाह ताला। सूद पर मबनी सिविलाइजेशंस को अल्लाह ताला डिस्ट्रॉय कर देगा। हम सूद को बरकत समझते हैं, हम रिबा को समझते हैं कि हम अमीर से अमीर हो रहे हैं, वी आर गेटिंग रिचर एंड रिचर, और वेस्टर्न लाइफस्टाइल हमें अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर बात मैं क्लियर कर दूं, देखें जब भी मैं वेस्ट की बात करता हूं तो मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा, वेस्ट में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, हम यहाँ पर सिस्टम की बात कर रहे हैं, उस कल्चर की बात कर रहे हैं जो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वहां का लाइफस्टाइल हमें बहुत अट्रैक्ट करता है। वी वांट टू सेटल ओवर देयर, बट लिटिल डू वी नो कि वहां पर फितना दज्जाल ज्यादा पीक पर है। लिटिल डू वी नो कि वहां पर फितना दज्जाल में मुलविस होने के ज्यादा चांसेस, बिकॉज दोज आर द कंट्रीज जहां पे डायरेक्ट उसका रूल है, डायरेक्ट उसका इंपैक्ट है। बहरहाल तो ये हमारे सामने कुछ चीजें हैं कि अपीयरेंस एंड रियलिटी विल बी ऑपोजिट टू ईच अदर। इसी तरह हदीस से पता लगता है कि दज्जाल एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस करेगा ह्यूमैनिटी पर। मैंने आपको बताया कि देखिए, इफ यू लुक एट ऑल द ह्यूमैनिटी, खुदा ना खास्ता व्हेन यू लुक एट देम, आपको एहसास होता है कि इंसानियत डम्ब से डम्ब होती जा रही है। यानी देखिए ना, लैंग्वेज में डम्ब होते जा रहे हैं हम। किसी दौर में लैंग्वेज हमारी अच्छी होती थी, अब फजूल लैंग्वेज को कूल समझा जाता है। एफ वर्ड्स, एस वर्ड्स, स्लैंग, उसको लैंग्वेज समझा जाता है। गिबरिश को लैंग्वेज समझा जाता है। यानी जितनी गालम गलोच होगी, जितनी उसमें आप कह ले प्रोफैनिटी होगी, और मूवीज में चीजें दिखाई जाती है, उसको कूल बन के प्रेजेंट किया जाता है। इसी तरह आप देखिए कि जितनी इमोरल है एक चीज, उसको उतना पसंद किया जाता है। तो दिस शोज कि वाकई ह्यूमैनिटी पे इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल पैरालिसिस लगा हुआ है कि ह्यूमन बीइंग ने शायद सोचना समझना ही छोड़ दिया। हम किसी चीज को फॉलो करने से पहले नहीं सोचते कि हम इस चीज को फॉलो आखिर क्यों कर रहे हैं, इस चीज से हमें मिलेगा क्या। आप देखें कि लोग ऐसे ऐसे चैनल्स को फॉलो करते हैं जो चैनल्स क्लियर है कि उनकी मॉरल वैल्यूज भी खराब कर रहे हैं, और जो क्लियर है बहुत ज्यादा कि उनकी आखिरत को भी खराब कर रहे हैं। आप टिकटॉक की मिसाल ले लीजिए, लोग टिकटॉक पर अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से पैसे कमाते हैं।
یعنی اتنی ڈم ہو چکی ہے ہماری جنریشن کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اصل میں سکسیس کیا ہے، اصل میں مورل ویلیوز کیا ہے۔ کسی دور میں آپ دیکھیں لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا شوق تھا، آج کی ہماری جنریشن آپ دیکھ لیں وہ کس قسم کے شوق پالے ہوئے اور ان کو کن چیزوں کا شوق ہے۔ یعنی وہ تباہی خود پیسے دے کر خرید رہے ہیں، ان کو پتا ہے یہ چیز غلط ہے، ان کو پتا ہے یہ چیز میرے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن still they are buying it out, still they are subscribing to these things۔ تو یہ ہے وہ میسو انٹلیکچوئل پیرالسس جو ہیومینٹی پر آ چکا ہے کہ ہیومن بینگ نے سوچنا سمجھنا چھوڑ دیا اور لوگ پھنسے ہوئے ہیں، کرتے جا رہے ہیں بس فار دا سیک آف لیونگ، دے آر جسٹ لیونگ، کہ چلنے دو ایسا ہی ہے۔ آپ کے سامنے ہے دا گریٹر اسرائیل، اس کا جو پلان ہے اس پر انہوں نے عمل کرنا شروع کر دیا ہے اور اس پروجیکٹ کو مکہ مدینہ تک لے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال بہت تیزی سے ٹریول کرے گا دنیا میں، یہاں تک کہ وہ مکہ مدینہ تک بھی جائے گا۔ تو آبویس سی بات ہے کہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس میں پورا مڈل ایسٹ شامل ہے، حتیٰ کہ اس میں مکہ مدینہ بھی شامل ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب مکہ مدینہ پہنچے گا تو وہاں کے جو گیٹس ہیں، انویزیبل گیٹس، وہاں پہ اینجلز گارڈ کر رہے ہیں، تو اینجلز اسے وہاں داخل نہیں ہونے دیں گے الحمدللہ۔ یعنی مکہ مدینہ میں جو لوگ ہیں وہ سیف ہیں اس دور میں جب دجال آ چکا ہوگا۔ اور پھر دجال پیر مارے گا وہاں پہ زور سے تو ایک زلزلہ آئے گا اور جتنے بھی منافقین ہیں مکہ مدینہ میں وہ باہر آ جائیں گے۔ اور حدیث میں یہ مینشنڈ ہے کہ عورتیں خصوصاً اس دور میں وہ سب سے زیادہ دجال کو فالو کریں، اور اس دور میں اس علاقے میں خاص طور پہ مکہ مدینہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ ایک شخص اپنی عورتوں کو زنجیر سے باندھے گا کہ اس کے پیچھے نہ جاؤ، لیکن وہ پھر بھی باہر نکلیں گے، وہ پھر بھی جائیں گے۔ تو ثابت ہوا کہ مکہ مدینہ میں کچھ ایسے لوگ موجود ہوں گے جو دجال جب پیر مارے گا، زلزلہ آئے گا تو وہاں سے نکل کے دجال کو جوائن کر لیں۔ باقی حدیث میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ وہ جو علاقہ ہے، اور ماڈرن دور میں وہ علاقہ ایران کا علاقہ، اصفہان کا جو علاقہ ہے، وہاں سے بھی دجال کے فالوورز آئیں گے، اور 70,000 جوز کا ذکر آتا ہے کہ وہ دجال کو فالو کریں گے۔ اور یہ بات بھی صاف ظاہر ہے حدیث سے کہ دجال کے پیرالل امام مہدی ہوں گے، اور امام مہدی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں موجود ہوں گے جب دجال مسجد اقصیٰ پہ اٹیک کرنے جائے گا، اور اسی دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا نزول ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کو واپس بھیجیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ ظاہر ہے ان کو کہا جائے گا کہ نماز کو لیڈ کریں، لیکن امام مہدی کو ریکویسٹ کریں گے کہ نہیں آپ ہی لیڈ کیجئے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ماریں گے اپنے نیزے سے۔ اللد ایک جگہ ہے، وہاں پر ذکر آتا ہے کہ وہاں پر ماریں گے، اور وہاں پہ اب ایئرپورٹ ہے اسرائیل کا، اسرائیل میں ہے وہ اللد جو جگہ ہے۔ تو دیکھیں یہ احادیث آر ویری کلیئر کہ اس دور میں دجال کا ایکسپینشن کا پلان ہوگا، دجالی سویلائزیشن کو مزید ایکسپینڈ کرنے کا، اور امام مہدی بھی آ چکے ہوں گے،